السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت کے ساتھ ہیں؟ کچھ غیر یقینی صدحات کی وجہ سے ظاہری بات ہے، ریجن میں ایشوز چل رہے تھے تو یونیورسٹی کچھ دنوں کے لیے بند ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے پڑھائی کو، اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھیں۔ آج کل کے جو ہمارے پاس سوشل میڈیا فیسلٹیز ہے، ان کو ہم استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کہ آپ پتہ ہے اسٹوڈنٹ، کل سے ہمارا جو ہے ویک نمبر 11 سٹارٹ ہونے جا رہا تھا، لیکن یونیورسٹی کچھ دن کے لیے یا ایک دن کے لیے جب جتنے دن کے لیے بند ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے پڑھائی کو کنٹینیو کریں۔ تو میں جیسے کہ پہلے کے میرے لیکچر میں نے اپ ٹو ویک نمبر 10 تک ڈیٹیل میں آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ شروع کے دو میرے ایسے لیکچر تھے جس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں نے لیکچر کو صحیح طرح سنا تو اس سبجیکٹ کا جو مین ایشو ہے، جو مین جو آبجیکٹو ہے، وہ آپ تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آج ہم ایک نئے ٹاپک کو لے کے آپ سے کے سامنے آیا ہوں۔ تو یہ ٹاپک ہے ویک نمبر 11 میں ٹیم ورک اینڈ موٹیویشن۔ ٹیم ورک کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹیم ورک یعنی کہ مل جل کے کام کرنا، دس از ویری امپورٹنٹ۔ ٹیم ورک ٹیم ورک میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب ٹیم ورک کو لے کے چلتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں، تو پھر اس کام کے دوران، ٹھیک ہے نا، یا وہ کام کو کمپلیٹ کرنے میں سب کی رائے شامل ہوتی ہے، سب خوش ہو جاتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹیم ورک میں ہوتا ہی ہے کہ لیٹس ورک ٹوگیدر، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں نا اتفاق میں برکت ہے۔ تو ٹیم ورک means working together to achieve a common goal. ٹھیک ہے؟ In any organization, whether it is a business, a school, a hospital, teamwork is very important. ٹیم ورک جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ایک ایسا مینیجر کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یا ایک مینیجر کے پاس ایک ٹول ہوتا ہے جب وہ آرگنائزیشن کو ہیڈ کرنے جا رہا ہے، یا جب آپ انشاءاللہ کسی بھی آرگنائزیشن کو ہیڈ کرنے جائیں گے، تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ٹیم ورک کے اندر اسٹرینتھ بہت زیادہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ٹیم ورک جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا کہ ٹیم ورک ورکنگ ٹوگیدر ٹو اچیو اے کامن گول۔ اس کے کئی فائدے ہیں۔ سب سے پہلے کیا فائدہ ہے؟ ورک بیکم فاسٹ ہے، تو آپ کا کام جو ہے وہ فاسٹر ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک آرگنائزیشن میں مختلف و خیال لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں میں بار بار کہتا ہوں کہ انسانوں کو ڈیل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، لیکن ایک مینیجر کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے، یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ سب ٹیم کو ساتھ لے کے چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب سارے ٹیم مل کے اپنے کام کو، ایک دوسرے کے کام کو اپنا کام سمجھ کے کر لیں گے، تو اس کام کے اندر تیزی آ جاتی ہے، وہ جلدی سے کمپلیٹ ہو۔ اس کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ یہ جیسے ٹگ آف وار ہے، رسا کشی کا بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ جب کھلاڑی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک کھلاڑی جتنا بھی زور لگائے لیکن دوسرا اس کو ساتھ نہ دے، تو رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ایز اے مطلب وہ جو ٹیم ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ٹگ آف وار میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر انہوں نے اپنے اپوزٹ کی جو ٹیم ہے اس پہ حاوی ہونا ہے، تو سب سے پہلی بات ٹیم ہے، ساتھ مل کے زور لگانا، ٹھیک ہے؟ تو دوسری بات جو اس کا جو اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیئرنگ آئیڈیاز۔ جب آپ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں نا، تو مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہوتے ہیں، اور مختلف خیالات جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو اس سے ایک اور نیا خیال جنم لیتا ہے، جو آپ کے مشکل کام کو بہترین کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ٹیم ورک میں تیسری اہم بات سپورٹ ایچ ادر، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کو وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا کام ہے، ٹھیک ہے؟ دین فورتھ جو ہے بلڈ ٹرسٹ، ٹھیک ہے، سب سے اہم بات ورکنگ ٹیم بلڈ ٹرسٹ امانگ امپلائیز، یعنی کہ
لوگ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کر کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ کام جو ہے آسانی سے پائے تکلیف تک پہنچتا ہے اور لوگوں کے اندر اعتماد کا جو ہے لیول وہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک؟ تو اس کے بعد اسی ویک میں جو ہمارے پاس ایک ٹاپک تھا، موٹیویشن، ٹھیک ہے نا، کہ ہاؤ ڈو مینیجر کیپ امپلائیز ہیپی اینڈ موٹیویشن. دیکھیں اسٹوڈنٹ، جیسے میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کو پہلے یہ کلیئر ہوا ہے کہ جب کسی بھی آرگنائزیشن میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب مختلف لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرنا، انسانوں کو ڈیل کرنا آسان بات نہیں ہوتی. تو اس میں سے جیسے کہ ہم نے کہا کہ آپ کا کمیونیکیشن سٹائل بہترین ہونا چاہیے، آپ کا لیڈرشپ سٹائل بہترین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، امپلائیز کے اندر اتفاق اتحاد پیدا کرنے کے لیے ان کو ایز اے ٹیم ساتھ لے کے چلنا چاہیے، ٹھیک ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی. تو اس میں سے ایک چیز موٹیویشن. موٹیویشن کیا چیز ہے؟ موٹیویشن یعنی کہ دل سے ایک جذبہ، یعنی کہ آپ کے اوپر کوئی دہشت، کوئی کنٹرول کرنے والا نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ اپنے کام کو کام سمجھ کے دل سے محنت سے لگن سے محبت سے جب کوئی کام کرتے ہو تو اسے کہتے ہیں موٹیویشن، یعنی کہ موٹیویٹڈ امپلائی، ٹھیک ہے. تو یہ ایک مینیجر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کو، اپنے لوگوں کو موٹیویٹ رکھے، ٹھیک ہے. تو اب اس میں کیا ہے؟ موٹیویٹ میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے کوئی چھوٹا سا انعام دیا، شاباش دی، ریوارڈ دیا، ٹھیک ہے نا، اس کو سم ٹائم کوئی بونس دیا. مثلا آپ ہوٹل میں کسی دن زیادہ رش آیا، زیادہ لوگ آ گئے، تو آپ نے اس دن ایک اپنے تمام امپلائیز کو ایک ایکسٹرا کو انعام دے دیا، ٹھیک ہے. تو یہ پھر کیا ہوتا ہے، یہ امپلائیز اپنے تنخواہ ریوارڈ سے بھی بڑھ کے وہ اس ادارے کو اپنا سمجھ کے اپنا کام جو ہے محبت اور لگن سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جو ہے امپلائیز آپ سے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. جیسے کسی نے اچھا کام کیا، آپ نے کہا تھینک یو، ویری گڈ، ویل ڈن، یو ڈیڈ اے ویری گریٹ جاب. ہاں، چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے، اس میں آپ یہ کبھی بھی پورا کر لیں تو یہ آپ کا کام بہترین ہو جائے گا، بجائے کہ آپ چھوٹی سی بات کہیں تو جاننا اسٹارٹ کریں. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ سیلف ریسپیکٹ. جب آپ مینیجر بنیں گے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے لوگوں کو اس طرح ڈیل کرنا ہے کہ ان کو اپنا سیلف ریسپیکٹ مجروح نہ ہو، کسی کے سامنے ان کی انسلٹ نہ ہو، ٹھیک ہے. آپ ان سے پیار محبت سے، ٹھیک ہے نا، کام کریں گے، ان کی غلطیوں کو درگزر کر کے ان کو اس طرح سے ٹریٹ کریں کہ آئندہ وہ غلطی ہی نہ کرے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہے. اور اس میں سب سے بڑھ کے اہم چیز ایک مینیجر کے لیے موٹیویشن کا جو ٹول ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کے پاس سب سے پہلا جو اہمیت یہ ہے کہ وہ ہر امپلائیز کو بہترین طریقے سے ان کے بارے میں جانکاری آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ کیا اس امپلائی کو کون سی چیز خوش کر رہی ہے، کون سی چیز اس کو تنگ کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بیانڈ ٹو یور آرگنائزیشن، آپ ان کے جو ہے بزنس معاملات، بزنس میں جو کاروباری معاملات ہے یا پھر آفیشیل معاملات، اس سے بڑھ کے اس کے پرسنل لائف میں بھی، اس کے سوشل لائف کے حوالے سے بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہونا چاہیے. اس کے مطابق جب آپ اس سے امپلائی کو ایک حوصلہ دیتے ہیں تو پھر وہ امپلائی موٹیویٹ ہوتا ہے اور بہترین کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے برعکس اگر ہم موٹیویٹ نہیں کرتے، لوگوں کو کہتے ہیں کہ سختی سے ہم کام کریں گے، تو وہ سم ٹائم ایسے کام بھی کر جاتے ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی غلطی ہو، کوئی ریسورسز میں کبھی کی وجہ سے کوئی کوتاہی آئی ہو، تو وہ پھر وہ ذمہ داری ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس وہ کام کو خراب ہونے بھی دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے آرگنائزیشن کو یا پھر آپ کے آرگنائزیشن کے اندر جو آپ پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں اس کے اندر ایک خرابی برقرار رہتی ہے. اور یہ خرابی جب برقرار رہتی ہے تو یہ کسٹمر تک پہنچ جاتی ہے. جو کسٹمر کے پاس جب دیکھتا ہے کہ آپ کی بنائی ہوئی پروڈکٹ میں یہ ڈیفیکٹ ہے، یہ خرابی ہے، تو پھر وہ سب کو بتا دیتا ہے کہ یہ چیز میرے پیسے بھی ضائع ہو گیا، ان سے کوئی چیز مت خریدنا، ٹھیک ہے.
تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو کسٹمر ہے وہ کم ہونے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے کیا بات کہ جب آپ امپلائیز کو موٹیویٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں وہ سم ٹائم کسٹمر کے ساتھ غصہ ہو کر جاتے ہیں, بدتمیزی کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جس کی وجہ سے جو آپ کے کسٹمر ہے پھر وہ آئندہ آپ کے پاس نہیں آتے. تو یہ جو اس ویک ایک چھوٹے سے ٹاپک تھا, یقیناً آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کوئی ایشو ہوا تو آپ مجھے کمنٹس میں یا پھر مجھے گروپ میں بتا سکتے ہیں. تھینک یو, اپنا خیال رکھیے.